ہمارے نبی تو غربت میں تھے, 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے, نہ. نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ 9 عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, تمہاری آمدن کم ہے, بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے, میں چوری نہیں کروں گا, لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں. جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی غفار سے, کبھی ستار سے, کبھی کسی نمونے سے جا کے, کبھی کسی نمونے سے, یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, بی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو, اگر نہیں ہے فیسیں بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل, یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ گھننے ہیں گنے والے. اللہ ان کی آمدن میں برکت دے, محنت کر کے کما رہے ہیں. بے شک اس میں وہ اسکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں, چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا, بتا کے ڈال رہے ہیں آج کل, پہلے چھپاتے تھے. تو محنت کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے. تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے, میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو, اس سے جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا, رہنا رہو اسی طرح, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا, بھیکاری پن پہ آئے گا, وہ لازمی آئے گا. تو میں وہ گنے والا کا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ گھڑی کیسی ہے, کیا ٹائم ہے, بس یہ وہ ہمارا ایک دوست گنے والا, ادھر باجوڑ کا کوئی دیر یا باجوڑ کا ہے, گنے کا رس لگاتا تھا. تو کیا ہوا, پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی, اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا. تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, تو کسی نے ایک دن دعوت کی, مجھے گھسیٹ کے لے گیا کہ بھائی مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. پہلے میرے پاس, مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا, میں کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا تھا. اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر تو یہی کام رہ جائے. تو ہم چلے گئے. پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا, ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ, اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا. اچھا اس کو طفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ. تیسرے دفعہ, چوتھی پانچویں دفعہ جب ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے یہاں دعوت ہے, چلو, یہ نہیں گیا. میں نے کہا جاؤ نا, وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ بھی چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگتا ہے. دیکھو غریب آدمی تھا, کیا کہتا ہے, اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرغے سے بہتر ہے. کہہ رہے چلو 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, اب یہ تھوڑی کہ ہر 4 دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں. یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو, بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی جو دال روٹی ہے نا, وہ دوسرے کے گھر کے مرغے سے بہتر ہے. میں نے کہا یہ ہے, دیکھو گنے کا رس لگاتا ہے, اس کے دل میں ہوس نہیں ہے. بری بات ہے نا, آج اپنے گھر کا کبھی کھا ہی نہیں رہے ہیں.